اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والصبوغ علی ان اشداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على نبيه أمينه على الوحي وصفيه وخيارته من الخلق ورضيه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الأخیار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا بلندترین صلوات پڑھ دیجئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا زہرا تیرے نام اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہ سبحانہ وتعالی اپنی مقدس کتاب قرآن مجید سورہ مبارکہ مریم کی 56ویں آیہ مجیدہ میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے اپنے عمل کو نیک بنایا ایسی دو صفات رکھنے والوں کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں قرار دے گا پوری کائنات کے لیے اللہ نے نسخہ عطا کر دیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا والے تم سے محبت کریں اور اس محبت کا خالق بھی اللہ ہو اس محبت کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہو تو دو کام کر لو ایمان لے کر آ جاؤ اپنا عمل اچھا کر لو اگر تم نے یہ دو کام کر لیے تو اللہ تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا کل گفتگو کا آغاز یہاں سے کیا تھا اور سارے عالم اسلام کو پیغام دیتے ہوئے یہ جملہ آپ سب کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ جب ساری کائنات کے لیے اصول بن گیا کوئی بھی ایمان لے کر آئے کوئی بھی اپنا عمل اچھا کرے اللہ اس کی محبت جب لوگوں کے دلوں میں ڈال سکتا ہے تو وہ جو کل ایمان ہو جس کا ایک عمل ساری کائنات کے اعمال سے برتر ہو تو اگر اس کی محبت اللہ نہیں ڈالے گا تو اس کی محبت ڈالے گا یہاں سے بات کا آغاز کیا تھا اور آپ کی خدمت درس کیا تھا 3 مجالس ہیں سروزہ مجالس اور عنوان گفتگو محبت سے امیر المومنین ہے اب سوال یہاں یہ ہے کہ محبت سے امیر المومنین انسان ہر اچھے شخص سے محبت کرتا ہے جو بھی انسان اچھا ہو روئے زمین پہ کوئی بھی ہو آپ اس کی اچھائی کی تعریف کرتے ہیں پوری توجہ رہے وہ انبیاء ما سلف عیسائی مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو تو کیا ہم محبت نہیں کرتے ہم بھی کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کے معجزات قرآن میں ذکر ہے احادیث میں ذکر ہے آپ مانتے ہیں نہیں مانتے مانتے ہیں ہم مانتے ہیں بالکل مانتے ہیں حضرت موسیٰ کی عظمت کے ہم قائل ہیں کہ نہیں بالکل قائل ہیں اللہ نے 136 مرتبہ قرآن میں حضرت موسیٰ کا ذکر کیا ہے
حضرت ابراہیم کو ہم مانتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل مانتے ہیں۔ نبی نے جب اپنا بابا کہہ دیا تو بات ہی ختم ہو گئی۔ پوری توجہ، ہر وہ ہستی جو ہزاروں سال پہلے گزر گئی لیکن والا صفات ہے، عظمتوں والی ہے، اچھی ہستی ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے پھر فقط محبت امیر پر ہی گفتگو کیوں ہو؟ بھائی کبھی آپ نے کسی خطیب کو سنا کہ وہ محبت حضرت ابراہیم پہ گفتگو کر رہا ہو، محبت حضرت موسیٰ پہ گفتگو کر رہا ہو، محبت حضرت عیسیٰ پہ گفتگو کر رہا ہو؟ بہت توجہ چاروں، بڑی توجہ۔ یہ وہ سوال ہے جو آج نوجوانوں کے ذہن میں اور ان کو جواب نہیں مل رہا کہ سارے خطیب جس کو دیکھو وہ علی ہی کا ذکر کیوں کر رہا ہے، علی ہی کی محبت پہ بات کیوں کر رہا ہے؟ پوری توجہ بھائی، محبت امیر پر بات ہو تو کیوں ہو؟ پوری توجہ، ایک بندے کی توجہ جواب دینے لگا ہوں، قرآن سے جواب جو میں نے آیت پڑھی اور حدیث سے جواب، 2-3 حدیثیں پیش کروں گا۔ ایک بندے کی توجہ، قرآن سے جواب، تفسیر در منصور، جلال الدین سیوطی کی تفسیر اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھ کے بات کر رہا ہوں۔ در منصور میں لکھا کہ امیر کائنات نے آ کے شکوہ کیا رسول کی بارگاہ میں۔ مختصر شکوہ ذکر ہے، تفصیلی شکوہ ہماری کتابوں میں ہے۔ اس شکوے کا خلاصہ یہی ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت میں نے ذوالفقار چلائی، میں نے تلوار چلائی، اور جتنے عرب کے قبیلے ہیں کوئی قبیلہ ایسا نہیں جس کے بڑے کو میں نے نہ مارا ہو یا بڑے کی اولاد کو نہ مارا ہو، ان کے بزرگوں کو ختم نہ کیا ہو۔ یا رسول اللہ، ہر قبیلے میں میرے لیے کینہ پایا جاتا ہے، بغض پایا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ دعا کیجئے کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں میرے لیے محبت ڈالے۔ نبی خاموش تھے، اچانک ہی جبرائیل آیت لے کر نازل ہوئے، سورہ مبارکہ مریم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لے کر آئے، نیک عمل کرے، اللہ ایسے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ پوری توجہ، جو ایمان لے کر آئے، جو نیک عمل کرے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں محبت اس کے دل میں ڈالوں گا۔ پوری توجہ، یہ آیت کا دوسرا رخ ہے۔ کل ترجمہ کچھ اور تھا، آج ترجمہ کچھ اور ہے۔ جو ایمان لایا ہے، جس کا عمل نیک ہے، اس کے دل میں علی کی محبت ہوگی۔ اگر محبت نہیں، سمجھ جاؤ نہ ایمان میں کھرا نہ عمل میں کھرا۔ علی علی مست کلندر، علی علی زہرا کا شوہر، علی علی زہرا کا شوہر، علی علی حسنین کا بابا، علی علی حسنین کا بابا، علی علی سب مل کے بولو، سب مل کے بولو، علی علی نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی۔ پوری توجہ، ایک بندے کی توجہ۔ جبرائیل امی نے آیت نبی کی خدمت میں پیش کی، یہ اللہ کا اعلان ہے، دعائے مصطفیٰ کا جواب، نبی کی دعا کی قبولیت بحق علی ابن ابی طالب۔ یہ آیت جواب ہے، نبی نے دعا مانگی، میرے امیر نے بھی دعا مانگی، بار الہ لوگوں کے دلوں میں محبت، آیت آ گئی۔ جو بھی مومن ہوگا، جو بھی مومن ہوگا، جس کا بھی عمل اچھا ہوگا، اس کے دل میں علی کی محبت۔ اب کچھ باتیں ایسی ہیں میں کرتا ہوں، لوگ ناراض ہوتے، لیکن کر دیتا ہوں، مسئلہ نہیں ہے۔ حق بات بولنے میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ 4 اگر ناراض ہوں گے تو انشاءاللہ 400 کو مولا راضی بھی کرے گا۔ پوری توجہ، جو مومن ہوگا، جو عمل صالح رکھتا ہوگا، اس کے دل میں علی کی محبت ہوگی۔ یہ رب کا وعدہ ہے۔ مومن ہوگا، عمل صالح ہوگا، دل میں کیا ہوگی؟ علی کی محبت۔ مشکل یہ ہے، بڑی توجہ، مشکل یہ ہے، معاشرے کی مشکل، کہ میں اور آپ عمل صالح سمجھتے ہی کسی اور چیز کو ہیں۔ بڑی توجہ چاہوں گا، بڑی توجہ، پیغام ہے، درس ہے، مجلس ہے، اعلان ولایت ہے۔ حضور نماز کیا ہے؟ عمل صالح ہے، بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ روزہ کیا ہے؟ عمل صالح ہے، بالکل ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ حج اور عمرہ کیا ہے؟ عمل صالح ہے، بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خدمت خلق، خدمت والدین،
احباب کی خدمت، اعزاء و اقارب کی خدمت، علی والوں کی خدمت کیا ہے؟ عمل صالح ہے، بہترین ہے، فرسٹ کلاس، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پوری توجہ۔ ایک جملہ آپ سنیں گے معاشرے میں نے بھی کبھی یہ جملہ بولا ہوگا، میں بھی اپنے گناہوں پہ اس ممبر پہ بیٹھ کے آپ سب کے سامنے بارگاہ رب میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اگر آپ نے بھی بولا تو سوچئے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، حدیث معصوم دیکھ کے بات کر رہا ہوں۔ ہم میں سے کوئی بھی نماز عمل صالح ہے، روزہ عمل صالح ہے، حج عمل صالح ہے، عمرہ عمل صالح ہے، خدمت خلق عمل صالح ہے، خدمت والدین عمل صالح ہے، دنیا بھر کے اور دیگر ایتام کو دیکھنا، بیواؤں کو دیکھنا، یتیموں کو دیکھنا، سب عمل صالح ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے علی کی محبت کی، بڑی توجہ، بڑی توجہ۔ کوئی امیر سے بڑی محبت کرتا ہے لیکن اس کے اعمال میں کچھ کمی ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے، روزہ کبھی چھوٹ جاتا ہے، جھوٹ کبھی بول دیتا ہے، کچھ بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں یار محبت تو کرتا ہے لیکن اس کا عمل صالح نہیں ہے۔ توجہ، عمل صالح، یہ کس نے کہا کہ محبت عمل نہیں ہے؟ بڑی توجہ، بہت توجہ چاہ رہا ہوں۔ محبت جو ہے وہ عمل نہیں ہے۔ حدیث سنیے، 1200 سال پرانی کتاب محاسن برقی، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ پوری توجہ چاہوں گا، پوری توجہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک بندے کی توجہ۔ حب آل محمد یوما خیر من عبادت سنت۔ آل محمد کی محبت میں، گفتگو محبت پہ ہو رہی ہے، آل محمد میں علی بھی آتے ہیں، آل محمد کی محبت میں بسر ایک دن خیر من عبادت سنہ، سارے سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ میں پھر تھوڑا سا واضح کروں، بہت سارے لوگ نہیں چہرے بتا رہے کہ بات کی گہرائی تک نہیں پہنچ پائے۔ بھائی آل محمد کی محبت میں بسر ایک دن کیا ہے؟ سالانہ مجلس۔ کاروبار پہ جاتے، جاب کرتے، چھٹی لے لی کہ آج کا جو دن ہے وہ فقط و فقط نام مولا۔ صبح سے جو اٹھے، جو نماز پڑھی، اس وقت سے لگے ہوئے ہیں، گھر دھل رہا ہے، صفائی ہو رہی ہے، بھئی آج عزادار آئیں گے۔ سارے دن جو نکلے، قنات والے کو فون کرو، ٹینٹ والے کو فون کرو، دیکھ والے کو فون کرو، حدیث قصہ والے کو فون کرو، نوحے خان کو فون کرو، ذاکر کو فون کرو، مولانا صاحب ٹائم پہ پہنچ جائے، لوگوں کو جن کو کہا ہے بتا دو مجلس اتنے بجے شروع ہو جائے گی، گھر والوں سے کہہ دیا، بچوں کو بھگا رہے ہیں، ادھر بھاگو ادھر بھاگو، سارا دن گزر گیا۔ جب عزادار چلے گئے، اب صفائیوں میں لگے ہوئے، معاملات کو دیکھ رہے، رات کو تھک ہار کے جو لیٹے، پھر بھی کچھ کام رہ گئے تھے، صبح اٹھنے سے لے کر رات کو بستر پہ تکیے پہ رکھے ہوئے سر کو رکھنے تک سارا دن علی کی محبت میں گزرا۔ یہ سارا دن سارے سال کی عبادت سے افضل ہے۔ عبادت عمل ہے، یہ عمل نہیں ہے۔ نعرہ جو جا رہا حیدری، حیدری، یا علی، بل محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی؟ محبت بھی دل کا عمل ہے۔ یہ عطیہ پروردگار ہے، کل بھی میں نے لفظ کہا تھا، یہ ہدیہ پروردگار ہے۔ اس محبت کو ہم بڑھاتے۔ آپ چل کر آئے یا نہیں آئے یہاں پہ؟ کیوں چل کر آئے؟ اگر محبت نہ ہوتی تو کبھی بھی نہیں آتے۔ محبت نے پیروں کو حرکت دی، محبت نے چہرے پہ مسکراہٹ کو برقرار رکھا، محبت نے سر کو ہلانے پہ مجبور کیا، محبت نے ہاتھ کو اٹھانے پہ وادار کیا۔ بھئی یہ محبت اتنے سارے کام کروا رہی ہے۔ محبت کوئی عمل تھوڑی ہے۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ۔ نماز عمل صالح ہے، محبت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ روزہ عمل صالح ہے، محبت نہیں ہے۔ اور معصوم کیا فرما رہے؟ ایک دن جو محبت میں بسر ہوا وہ سارے سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اس کا مطلب معاشرے نے سمجھا ہی نہیں کہ محبت کہتے کسے ہے۔ اگر یہ سمجھ میں آ جاتا کہ علی کی محبت ہے کیا شے، پوری توجہ، علی کی محبت ہے کیا شے، تو کبھی بھی یہ سوالات نہ ہوتے، کبھی بھی یہ باتیں نہ ہوتی، جی عمل خراب ہے، جی ایسا ہے، جی ویسا ہے۔ اور یہ
شروع سے رہا، پہلے دن سے لوگوں کے ذہن آمادہ نہیں تھے، لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا علی اولاد علی یہ ذوات مقدسہ ان کی حقیقتیں کیا ہے۔ کسی نے معصوم کے سامنے آ کے ایک بڑا ہی جسے کہتے ہیں انتہائی کم ویلیو والا جملہ، انتہائی کم ارزش جملہ، ایسا جملہ جو بنتا ہی نہیں تھا، لیکن مولا کے سامنے آ کر کہا مولا یہ بتائیے علی افضل ہیں یا ملائکہ؟ یہ سوال بتا رہا ہے کہ چھوٹے ذہن کا مالک آدمی آیا ہے۔ علی افضل ہے ملائکہ؟ مولا نے جواب کیا دیا؟ وَهَلِ الْمَلَائِكَةُ شُرِّفُوا إِلَّا بِحُبِّ مُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ سلام اللہ علیہما۔ ارے تو مجھ سے سوال کر رہا ہے ملائکہ افضل ہے کہ علی؟ کیا تجھے معلوم ہے ملک کو شرافت ملی اس وجہ سے ہے کہ کبھی وہ محمد سے پیار کرتا ہے، کبھی علی کا نعرہ لگاتا۔ بڑی توجہ، یا علی وہ حیدر کرار ہے جو کل کا مددگار ہے، اس سے ہمیں بھی پیار ہے، کہو نعرہ علی، کہو نعرہ علی، یا علی نعرہ حیدری۔ یا علی توجہات ہے یا نہیں ہے؟ یہ محبت کئی اعمال کا باعث ہے۔ محبت ہوگی تو آپ مجلس میں آئیں گے، محبت ہوگی تو آپ مجلس کرائیں گے، محبت ہوگی تو آپ مصائب سنیں گے، محبت ہوگی تو آپ ماتم کریں گے۔ یہ سارے یعنی سینکڑوں کام ایسے ہیں جو اس محبت کی وجہ سے ہے، اور آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ جی محبت کوئی کام تھوڑی ہے، محبت ہی اصل کام ہے۔ اگر اس محبت کو نکال دو تو پھر کوئی کام بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ پوری توجہ رکھیے گا، اور یہ دستور ہے، یہ فیصلہ ہے، اور یہ وہ اعلان ہے جو امامت کا اعلان ہے۔ اللہ نے، یہ آل محمد کی عظمت ہے، اللہ نے آل محمد کو ایسے محب عطا کیے ہیں۔ توجہات ہے کہ نہیں ہے؟ اب محبت کا ذرا معیار دیکھیے گا اور پرکھیے گا، میں اپنے آپ کو پرکھوں، آپ اپنے آپ کو پرکھیں، جہاں ڈگمگانے لگیں گے وہاں مولا مدد کریں گے۔ بڑی مجلس میں، بڑی مسجد میں اصحاب امام بیٹھے ہوئے ہیں، میرے مولا نے ایک جملہ کہا لا یکون العبد مؤمنا، بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ میں آیت پڑھ دوں تاکہ آپ کو رب سمجھ میں آ جائے، گفتگو ہو رہی ہے محبت پہ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے عمل صالح کیا، رحمان ایسے لوگوں کے لیے محبت کو قرار دے گا۔ اب مولا فرما رہے لا یکون العبد مؤمنا، بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا حتی یکون الموت احب الیہ من الحیات، جب تک اسے موت زندگی سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ بڑے عجیب جملے، خدا کی قسم۔ بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اسے موت زندگی سے زیادہ عزیز نہ ہو۔ وَحَتَّى يَكُونَ الْمَرَضُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الصِّحَّةِ، بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اسے بیماری تندرستی سے زیادہ عزیز نہ ہو۔ وَلَا يَكُونُ الْعَبْدُ مُؤْمِنًا حَتَّى يَكُونَ الْفَقْرُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْغِنَى، بندہ اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک اسے فقیری، بے نیازی سے زیادہ پسند نہ ہو۔ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کیا کہنے، سبحان اللہ، وہاں ایک بندہ کھڑا ہو گیا اصحاب میں سے، امام کے اصحاب میں سے، مولا پھر تو کوئی بھی مومن نہیں ہے۔ بھائی اگر میں بھی کہوں کہ جی مجھے موت زندگی سے زیادہ عزیز ہے تو ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہوں گا، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ سب کو زندگی عزیز ہوتی ہے، موت کسی کو بھی عزیز۔ میں کہوں مجھے بیماری عزیز ہے تو مجھ سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کو تندرستی عزیز ہے۔ مجھے تو مجلسیں پڑھنی ہے ڈھیروں، ٹھیک ہے، ابھی یہاں سے جانا اگلی مجلس ہے، پھر کل کی مجلس ہے، پھر اس کے بعد کی مجلس ہے، کبھی یہاں کبھی کہیں، مجلس ہی مجلس ہے۔ میں کیوں چاہوں گا میں بیمار ہوں؟ توجہات ہے کہ نہیں ہے؟ میں کیوں چاہوں گا کہ موت آ جائے؟ مجھے بھی زندگی عزیز ہے، زندگی ہوگی تو مجلسیں پڑھوں گا۔ بڑی توجہ۔ اور مولا کیا فرما رہے؟ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے موت زندگی سے زیادہ عزیز، جب تک اسے بیماری تندرستی زیادہ عزیز، جب تک اسے ناداری، فقر، توانگری اور غنا سے زیادہ عزیز۔ صحابی کھڑا ہو گیا، فرزند رسول ایسا مومن ہے کدھر؟
جسے موت زندگی سے زیادہ عزیز ہو، جسے بیماری تندرستی زیادہ عزیز ہو، جسے فقیری ناداری، فقر و ناداری مالداری سے زیادہ عزیز ہو، مسکرا کے جعفر صادق نے کہا کلکم کذالک، تم سارے کے سارے ایسے ہی مومن ہو۔ بڑی توجہ دیکھیے، محبت انسان کو کہاں لا کے کھڑا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، تم سارے کے سارے ایسے ہی مومن ہو۔ مولا ہم سارے ایسے مومن ہیں، ہمیں تو موت پسند نہیں ہے، ہمیں تو فقر و ناداری پسند نہیں ہے، ہمیں تو بیماری پسند نہیں ہے۔ مولا نے کھولا جملے کو کہ ان یکون الموت فی حبنا احب الیکم من الحیات فی بغضنا، ہر مومن کو وہ موت جو علی کی محبت پہ آ جائے عزیز ہے اس زندگی سے جس میں علی کی محبت نہ ہو۔ نعرہ حیدری۔ بات پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی؟ یہ ہے محبت۔ اب انشاءاللہ اب آپ لوگ پرکھیے کہ ایسے مومن ہے یا نہیں۔ اگر یہ معیار ہے تو بندہ مومن ہے انشاءاللہ، الحمدللہ، یقین کامل سے کرو سبھی ایسے مومن ہیں۔ موت آ جائے لیکن علی کی زندگی 150 سال کی مل جائے گی لیکن علی کی محبت نہیں ہوگی۔ چاہیے ایسی زندگی؟ آپ بولیں گے لعنت سے اور بے شمار ایسی زندگی پہ جس زندگی میں علی کی محبت نہ ہو۔ تندرستی ملے گی، کوئی بیماری، کوئی بخار، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ڈاکٹر کے پاس کبھی نہیں جانا ہوگا، لیکن علی کی محبت چھین لی جائے گی۔ آپ کہیں گے میں بیمار رہ لوں وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن علی کی محبت چاہیے۔ پیسہ ملے گا بے دریغ بے حساب، لیکن علی کی محبت۔ یاد آیا وہ حدیث کا جملہ جب کسی نے آ کے شکوہ کیا تھا مولا سے، مولا غریب ہوں مدد کیجئے، مولا فقیر ہوں مدد کیجئے۔ مولا نے کہا تم فقیر تو نہیں ہو، غریب تو نہیں ہو۔ کہنے لگا نہیں مولا میرے گھر کے حالات بڑے برے ہیں، بچے رو رہے ہیں گھر میں، فاقہ ہو رہا ہے۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم کہہ رہے ہو تو ہمیں ہماری محبت دے دو، میں تمہیں لال سونے کی اینٹیں دے دیتا ہوں، لے جاؤ، تمہاری نسلیں کھائیں گی۔ زمین کے خزانوں کے مالک نے زمین پہ ہاتھ مارا، زمین سے کئی سونے کی اینٹیں نکل کے آ گئی، کہا یہ اٹھا کے لے جاؤ، بس ہماری محبت ہمیں دے دو۔ خاموش ہو گیا، کہنے لگا مولا میں سودا نہیں کر سکتا ہوں۔ معصوم نے فرمایا تم تو کہہ رہے تھے میں غریب ہوں، اینٹیں دیکھ کے سونے کی ٹھکرا دی تم نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے محبت علی کا اعجاز۔ دنیا والوں کو یہ محبت نظر، دنیا والوں کا دماغ مکمل خراب ہے اس معاملے میں۔ انہیں کچھ ظواہر دکھائی دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک سے دکھائی، اور یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، یہ قدیم الایام سے پہلے دن سے چلا آ رہا ہے۔ ایک شخص ہے ابو اسحاق اللیثی، اس ممبر سے پہلے بھی روایت پڑھ چکا ہوں، اب چونکہ موضوع سے مربوط ہے پھر پڑھ رہا ہوں یہ روایت۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں کتاب علل الشرائع کے آخری پورشن میں دی ہوئی ہے، آخری صفحوں پر۔ جس کے پاس علل الشرائع ہے نہیں ہے تو جا کے دیکھے، 3 صفحوں کی حدیث ہے، پہلا صفحہ اس کا دیکھ لے، وہاں یہ مولا کے ساتھ گفتگو ابو اسحاق اللیثی کی موجود ہے۔ ابو اسحاق اللیثی مولا کے پاس پہنچا، مولا بڑی ٹینشن میں ہوں، مولا بڑا پریشان ہوں، مولا بڑا گھبرایا ہوں، مولا راتوں کی نیند میری غائب ہو گئی ہے، مولا جاگتا رہتا ہوں، ٹینشن میں ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہوں، سوچتا رہتا ہوں سوالوں کے جواب۔ مومن جب آل محمد سے محبت کرتا ہے تو کبھی ایسی کیفیت بھی ہو جاتی ہے۔ پوری توجہ۔ مولا نے مسکرا کے کہا فتبسم الباقر سلام اللہ علیہ، مولا نے مسکرا کے کہا بتاؤ کیا مسئلہ ہے، کیا سوالات ہیں تمہارے؟ کہنے لگا مولا سوال یہ ہے کہ آپ کے کچھ غور کیجیے گا لفظ کے اوپر، میں عربی عبارت اب نہیں پڑھ رہا ہوں، جلدی سے ترجمہ کر کے آگے نکلوں گا۔ مولا آپ کے کچھ محب ایسے ہیں، کون؟ محبت کرنے والے۔ اب میں وہ گناہوں کی جو فہرست ابو اسحاق اللیثی نے گنوائی میں نہیں گنوا رہا، مطلب چوری کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، سارے گناہ ایک پولیس گنوا دی۔ ہے محب چوری کر رہا ہے محب جھوٹ بول رہا ہے محب غیبت کر رہا ہے محب، باقی گناہ آپ گنتے جائیے خود ہی۔ توجہ، دنیا کہتی ہے محب ہے لیکن ایسا ہے، چیٹنگ کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف مولا ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جن کے قریب سے بھی آپ کی محبت نہیں گزری، نماز ان کی کوئی چھوٹتی نہیں ہے، روزہ وہ کوئی ترک نہیں کرتے، جھوٹ کبھی نہیں بولتے،
غلط کام کبھی نہیں کرتے، صادق اور امین وہ مشہور ہیں، سارے اچھے کام وہ کر رہے ہیں۔ مولا میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ جو محب ہے یہ ایسا کیوں ہے؟ پوری توجہ، پوری توجہ۔ اور یہ جو منکر ولایت علی ہے یہ ایسا کیوں ہے؟ اس کی نماز چھوٹ جاتی ہے، اس منکر کی نماز نہیں چھوٹتی۔ اللہ اکبر۔ تھیم جو معصوم نے دی ہے، جو میسج معصوم نے دیا ہے، خدا را اس میسج کو سنیے اور آگے تک پہنچائیے۔ یہ آج ہر بندہ کہہ رہا ہے، ہر بندے کا سوال ہے معاشرے کے کہ جی ٹھیک ہے عزادار بہت بڑا ہے، مولائی بہت بڑا ہے، یہ ہے وہ ہے، مجالسیں بھی کراتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، لیکن گناہوں میں ہے، لیکن چیٹنگ کر رہا ہے، لیکن یہ لیکن وہ، اور وہ دوسری طرف جس کا علی سے کوئی تعلق نہیں، وہ سارے اچھے کام کر رہا ہے۔ مولا نے مسکرا کے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ ان دونوں کے عقیدے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے بات یہیں پہ ختم ہو گئی ہے۔ وہ عمل گنوا رہا تھا، بڑی توجہ، وہ عمل گنوا رہا تھا، عمل ایسے ایسے ایسے۔ مولا نے سوال کیا عقیدے میں کیا فرق ہے؟ کہا مولا بڑا فرق ہے۔ کہ ان کی محبت کیسی ہے؟ بات آ گئی محبت پہ، محبت کیسی ہے؟ کہ مولا محبت کا عالم یہ ہے، پوری توجہ، اعجاز دیکھیے، میرا موضوع ہے محبت علی، یہ محبت علی کا ثمر ہے، یہ محبت علی کا اعجاز ہے۔ میں یہاں بیٹھا پڑھ رہا ہوں، آپ وہاں بیٹھے سن رہے، پیغام کو ضائع نہ کیجئے گا۔ امام باقر نے فرمایا، پانچویں مولا نے فرمایا مجھے اتنا بتاؤ ان دونوں میں محبت علی کے اعتبار سے فرق کیا ہے؟ کہ مولا فرق اتنا ہے کہ اگر میں اس محب کو جو گناہ کر رہا ہے، جو چوری کر رہا ہے، جو جھوٹ بول رہا ہے، جو گناہوں پہ گناہ کر رہا ہے، اگر میں اس سے اتنا کہوں کہ دنیا میں مشرق و مغرب کے جتنے حصے ہیں تجھے سونے اور چاندی میں بدل کے دے دوں گا، تو علی کو چھوڑ دے، یہ دنیا چھوڑ دے گا، علی نہیں چھوڑے گا۔ اور اگر منکر علی کو دنیا سونا چاندی بنا کے دے دوں کہ ایک نعرہ علی کا لگا دے، وہ نہیں لگائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے حضور بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی؟ ٹھیک ہے گناہگار ہے، میں گناہ کی تائید نہیں کر رہا۔ خدا تمام شیعان حیدر کرار کو گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا کرے، واجبات کو وقت پہ انجام دینے کی توفیق عطا کرے۔ لیکن جو گناہگار ہے اسے جا کے کہیے، 10-20 ہزار روپے کی چوری کی، اسے جا کے کہیے کہ تمہیں میں 2 کروڑ روپے دے دیتا ہوں، علی کو چھوڑ دو۔ جا کے کبھی چیک کر کے بھی دیکھیے کہ 2 کروڑ دے دیتے ہیں، علی کا دروازہ چھوڑ دو۔ جسے 10,000 روپے چرائے ہوں اس سے جا کے سوال کیجیے گا، یا چرائے نہ بھی ہو آپ کے 10,000 واپس نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ کتنے لوگ ہیں یہ میرے پیسے کھا کے بیٹھا ہے واپس نہیں کر رہا، جس نے آپ کے پیسے کھائے ہیں اسی کے پاس جائیے، کہیے بھائی 2 کروڑ دے رہا ہوں تم علی کو چھوڑ دو، دیکھیے پھر کیا جواب دیتا ہے۔ یہاں پتہ چلتا ہے کون محب علی ہے، کس کا عمل صالح ہے، کون علی کے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ گناہ ہو جاتا ہے انسان سے، پوری توجہ، گناہ ہو جاتا ہے انسان سے، لیکن یہ محبت علی ہے جو نجات کی ضمانت ہے۔ رک کر بس یہاں پہ ایک آخری جملہ اور اپنی گفتگو کو تمام کروں گا اسی جملے کے اوپر۔ اگر آپ کو اس کالے کا واقعہ یاد ہو، کالے غلام کا واقعہ، جو مولا سے محبت کرتا تھا لیکن چوری کی، اس نے پکڑ کے لایا گیا، مولا اس نے چوری کی ہے، غلام اسود، کالا غلام۔ مولا نے کہا تم نے چوری کی ہے؟ جی مولا میں نے چوری کی ہے۔ دوسری مرتبہ پوچھا کہ تم نے چوری کی ہے؟ جی مولا میں نے چوری کی ہے۔ کہ تیسری مرتبہ پوچھ رہا ہوں اگر اب بھی تم نے اقرار کیا تو ہاتھ کٹیں گے۔ اسے تیسری مرتبہ بھی اقرار کر لیا۔ امیر کائنات نے یہ 4 انگلیاں جو کٹتی ہے اس مقام سے حکم حد شرعی کو جاری کیا، السارقۃ والسارق فاقطعوا ایدیہما، ہاتھ کو کاٹو۔ امیر نے ہاتھ کاٹا، دایاں ہاتھ کاٹا، اس نے اپنی انگلیاں یا کٹا ہوا ہاتھ کا جو حصہ تھا وہ بائیں ہاتھ میں لیا اور جا رہا تھا۔ سامنے سے ایک دشمن علی آیا، علی کا بغض دل میں رکھ کے، بڑا پیار کرتے ہو علی سے، علی نے کاٹے ہاتھ، علی کا نعرہ لگاتے ہو، علی سے محبت کرتے ہو، علی نے تمہارا ہاتھ کاٹا۔ کہنے لگا ہاں، اب یہ اسود کے جملے ہیں، غلام اسود، کالے غلام کے۔ قطع یمینی الانزع البطین وباب الیقین، ایک جملہ غور سے سنیے گا، کٹا ہوا ہاتھ، خون بہہ رہا ہے اور یہ علی کے فضائل پڑھ رہا ہے۔
قطع یمینی، میرا ہاتھ کاٹا. کس نے؟ الانجع البطین وباب الیقین والشافع یوم الدین والصراط اللہ المستقیم. وقطع یمینی ابن عم الرسول زوج البتول سیف اللہ المسلول المردودۃ له الشمس عند الافول. قطع یمینی سید المؤمنین قائد الغر المحجلین امام المبین. اللہ اکبر. فضائل پہ فضائل پڑھتا ہے، پھر اسے کوستے ہوئے کہتا ہے قطع یمینی یا ویلک یبن الکوا مرد الکتائب وصاحب العجائب. قطع یمینی امام التقا وابن عم المصطفیٰ وغیث الورا ولیث السرا ومفتاح الندى ومصباح الدجا. اللہ اکبر. قطع یمینی عین المشارق والمغارب. قطع یمینی اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ. دشمن علی کی آنکھیں پھٹی رہ گئی. علی نے ہاتھ کاٹا، اسی کے اتنے القابات، اسی کے اتنے فضائل. جملے ضائع نہ کیجئے گا، قیمتی ترین جملے. گفتگو یہاں پہ آ کے رک جائے گی. یہ مبغض علی، یہ دشمن علی جو کالے غلام سے علی کے فضائل سن رہا تھا، دوڑتا ہوا علی کے پاس پہنچا، کہنے لگا یا امیر المومنین السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے امیر المومنین سلام ہو. میرے مولا نے کہا وعلیکہ السلام. پوری توجہ. والسلام علی من اتبع الہدی، سلام اس پر جو ہدایت کے پیچھے ہے، یعنی جو ہدایت کے پیچھے نہیں اس پہ کوئی سلام نہیں. پوری توجہ. کمالا وہ آپ کا کالا غلام جس کا ہاتھ آپ نے ابھی کاٹا، کہاں کہ وہ ایسے ایسے فضائل پڑھ رہا تھا. الانزع البطین اور حبل اللہ المتین اور باب الیقین اول الناس بالیقین قائد الغر المحجلین، نہ جانے کیا کیا پڑھ رہا تھا. اچھا امام حسن کو بھیجا کہ جاؤ بلا کے لاؤ. یہ درس ہے علی کی زندگی کا درس. یہ آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی، یہ میرے تزکیہ نفس کے لیے بھی، یہ آپ کے لیے بھی. بلایا اسے، کہا تم فضائل پڑھ رہے تھے؟ کہا مولا ہاں آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے دنیا میں پاک کر دیا. بڑی توجہ، بڑی توجہ. اللہ اکبر. علی نے کٹا ہوا ہاتھ اس سے لیا اور اسے جوڑا اور اپنی ابا اس پہ رکھ دی. تھوڑی دیر ابا رکھی رہی. جب علی نے اپنی ابا اٹھائی سلام اللہ علی امیر المؤمنین، ہاتھ ویسے جوڑا تھا جیسے اللہ نے جوڑا تھا. پوری توجہ رہے، جملہ عرض کر رہا ہوں. علی نے دنیا والوں کو پیغام دے دیا جو علی سے محبت کرتا ہو چوری بھی کرے، گناہ بھی کرے، سزا تھوڑی سی ہے. ہاتھ کٹا تھوڑی دیر کے لیے اور جڑا قیامت تک کے لیے. نعرہ حیدری یا علی. توجہات ہے کہ نہیں ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے کٹا تھا نا، اور قیامت تک کے لیے جڑ گیا. کون ہے جوڑنے والا؟ یا علی یا علی. کس کی محبت کا ثمر ہے؟ امیر کی محبت کا ثمر ہے. اس معاشرے کا درد یہ ہے کہ انہوں نے محبت کو ڈی ویلیو کر دیا ہے. آپ معذرت برا لگے کسی کو تو میں پہلے ہی معذرت خواہی کر لوں. آپ لوگوں کی نگاہ میں جو محبت امیر کی عظمت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. آپ لوگوں کی نگاہ میں نماز اوپر ہے، روزہ اوپر ہے، حج اوپر ہے، سارے اعمال اوپر ہے. محبت کرتا ہے ٹھیک ہے بھائی، کرتا ہوگا، ہمیں کیا ہے. ہاں یہ کون سا رویہ ہے بھیا؟ اصل یہی ہے. اصل نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن محبت نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ کسی کام کی ہے نماز؟ بنا حب علی کے نماز کسی کام کی ہے؟ کسی کام کی نہیں. بنا حب علی کے روزہ کسی کام کا ہے؟ کسی کام کا. جب کسی کام کا نہیں، جب یہ عقیدہ ہے تو آپ نے کیوں اپنے اندر یہ معیار بنا لیا کہ جو بھی نماز نہیں پڑھتا اسے آپ فوراً سے کہہ دیتے ہیں فارغ ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ محب علی ہیں، اگر آپ محبت کو ویلیو دیتے ہیں، ہاتھ اٹھائیے، دعا کیجئے بار الہ یہ امیر المومنین کا محب ہے، اس کے گناہوں کی بخشش فرما. بار الہ اسے بھی نیک کام کرنے کی توفیق دے. بار الہ اسے بھی نمازیوں کی فہرست میں کھڑا کر دے. یہ طرز عمل نہیں ہے. ابے چھوڑو، یہ بے نمازی ہے، ایک دھتکارنے والے لہجے کے ساتھ. یہ کون سی تبلیغ ہو رہی ہے؟ یہ تبلیغ کا طریقہ تو نہیں ہے. علی نے تو چور جس کے ہاتھ کٹ چکے تھے فضائل پڑھتے ہوئے دیکھا. بڑی توجہ. ہاتھ جوڑ دیے، سزا ختم، جزا ہمیشگی. آپ تو یہ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس تو ولایت تکوینی ہے نہیں. آپ
کٹا ہوا ہاتھ جوڑنا دور کی بات، آپ کٹا ہوا ناخن بھی نہیں جوڑ سکتے. آپ کم سے کم ایک کام کر سکتے ہیں، آپ ہاتھ اٹھا کے دعا تو کر سکتے. کوفے کا واقعہ یاد ہے کہ نہیں یاد؟ مالک اشتر، علی کے لشکر کے جرنیل نے کوفے کے ایک نوجوان کو بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھا، آگے بڑھ گیا، کچھ نہیں کہا. وہ نوجوان بھی شیعہ ہے، مولا کا چاہنے والا، لیکن اسے نہیں پتا تھا یہ کون ہستی جا رہی ہے. مالک آگے بڑھ گئے، مالک اشتر. اور مالک اشتر کی عظمت کے لیے بس ایک جملہ کہوں گا. امیر نے فرمایا جیسے میں رسول کے لیے تھا ویسے مالک میرے لیے. اس جملے میں پوری تاریخ سمٹی ہوئی ہے. اتنا بڑا جملہ ہے، خدا کی قسم پوری ایک مجلس کا موضوع بن سکتا ہے یہ جملہ کہ مالک کون ہے. اب اتنے پہاڑ جیسی شخصیت کا مالک، پہاڑ جیسی شخصیت کا مالک. کوفے کی گلیوں میں سونا نوجوان بدتمیزی کر رہا ہے، ہم جیسا کوئی ہو تو وہ بھڑ جائے، لیکن یہ مالک ہے. آگے بڑھ گئے مسجد کوفہ میں. کسی نے پیچھے سے آگے بتایا کہ بھیا دماغ سیٹ ہے، کسک تو نہیں گئے، پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کیا ہوا؟ کہا یہ لشکر علی کا سب سے بڑا جرنیل ہے، اس کے سارے میں پورا لشکر گھومتا ہے ادھر سے ادھر. کیا کیا تم نے؟ یہ اب یہ تھر تھر کانپنے لگا، کیا کروں تو کیا کروں؟ کہا جاؤ جا کے معافی مانگو ورنہ تمہاری خیر نہیں. اب یہ بھاگتا ہوا گیا. بھاگتا ہوا جب گئے تو دیکھا مالک مسجد میں داخل ہوئے، مسجد کوفہ میں. یہ پیچھے جا کے بیٹھ گیا. مالک نماز پڑھ رہے تھے، نماز ختم ہوئی، رونے لگا، قبلہ مجھے معاف کر دیں، حضور مجھے معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، مجھے تھوڑی پتا تھا کہ آپ مالک ہیں، مجھے تھوڑی پتا تھا آپ جرنیل ہیں، مجھے تھوڑی پتا تھا آپ لشکر کے سپہ سالار ہیں، میں بہک گیا، بھٹک گیا، جو بھی ہوا مجھے معاف کر دیں، میں شرمندہ ہوں. مالک نے کہا خدا کی قسم میرا مسجد آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں مسجد آ ہی نہیں رہا تھا، میں تو کسی اور کام سے جا رہا تھا، لیکن جب تو نے بدتمیزی کی تو مجھے تیری وجہ سے مسجد آنا پڑا. یہ ہے علی کے محب کو غلط کرتا دیکھ کر مالک کا رویہ کہ اگر علی کا محب غلطی کرے تو مسجد جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو. بھئی علی سے پیار کرتا ہے، اپنا ہے، ہم دعا نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یہاں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں ریکارڈنگ ہوتی ہے، یہاں آڈیو لیکس ہوتی ہے، یہاں ویڈیو لیکس ہوتی ہے، یہاں باتیں جمع کی جاتی ہیں تاکہ بعد میں پتہ صاف کیا جائے، بعد میں بیڑغرق کیا جائے، بعد میں رسوا کیا جائے. اللہ ستار العیوب ہے. علی والے کو گناہ کرتے دیکھو آنکھیں بند کر لو، میں نے نہیں دیکھا، ختم. کچھ کر سکتے دعا کیجیے. نبی نے فرمایا یا علی من احبک فقد احبنی ومن احبنی فقد رضی اللہ عنہ. اے علی جس نے تجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے اللہ سے محبت کی وہ رضی اللہ عنہ ہے. کیا ہے؟ رضی اللہ عنہ ہے. کون کہتا ہے شیعوں میں رضی اللہ عنہ نہیں ہوتے؟ آپ سب رضی اللہ عنہ ہیں. اللہ سب سے راضی ہو، دعا ہے، نبی نے دعا دی ہے. اس کے بعد نبی نے فرمایا الا ومن احب علیا استغفرت لہ الملائکہ. لوگوں جو علی سے محبت کرتا ہے اس سے کبھی غلطی ہو جائے، بھول چک ہو جائے، گناہ ہو جائے، آسمانوں میں فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں. علی والوں کو گناہ کرتا دیکھ کر فرشتے ڈھنڈورا نہیں پیٹتے. علی والوں کو گناہ کرتا دیکھ کر فرشتے یہ نہیں کہتے اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے، اس کی محبت کا کیا فائدہ، بلکہ فرشتوں کو پتہ ہے محبت کا سب سے بڑا ثمر یہ ہے کہ اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، یہ محبت کرنے والا ہے، کرو استغفار اس کے لیے. علی والے کو غلطی کرتے دیکھا استغفار کیجیے، علی والے کو گناہ کرتے دیکھا استغفار کیجیے، اپنے مومن بھائی سے محبت کرتے استغفار کیجیے. آج معاشرہ محبت علی کو بالکل کم ترین مرحلے پہ لا چکا ہے. محبت کرتا ہے تو ٹھیک ہے، عمل ٹھیک نہیں ہے. یعنی آپ نے عمل کو اوپر کر دیا، محبت کو نیچے کر دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے محبت اوپر ہے، عمل نیچے ہے. عمل کو اگر محبت کا سایہ نہ ملے عمل راکھ ہے، عمل خاک ہے، عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہاں اگر محبت کا سایہ عمل پہ پڑ جائے تو عمل کارآمد ہو جاتا ہے، عمل کسی کام کا ہو جاتا ہے. کربلا نے ہمارے سامنے حقیقتوں کو کھول دیا. ادھر 30,000 بندے نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر 150 بندے نماز پڑھ رہے ہیں. ادھر جو نمازی ہیں 30,000 وہ سارے با وضو کر کے، یہاں پانی ہی نہیں ہے.
یہاں تیمم کر کے نماز ہو رہی ہے. 7 محرم سے پانی بند ہے، اس سے پہلے وضو ہوا تھا، لیکن 7 محرم کے بعد تیمم ہے. توجہات میری طرف رہے. دنیا والوں کی نگاہ سے دیکھیں گے، ظاہری نگاہ سے تو کیا نظر آئے گا؟ نماز با جماعت بڑی تعداد 30,000 اور باوضو یہاں 150 اور تیمم. دنیا کی جو خبیث نگاہ ہے وہ کہے گی بھائی بڑا مجمع تو یہاں ہے. لیکن اگر مشیت پروردگار کو دیکھیں گے، اگر لطف پروردگار کو دیکھیں گے، اگر رضائے پروردگار کو دیکھیں گے، اگر اللہ کے خالص بندوں کو دیکھنا ہے تو حسین ابن علی کے لشکر کو دیکھو. خلوص یہاں ملے گا، تقوی یہاں ملے گا، حقیقت نماز یہاں ملے گی. وہ 30,000 کی نماز اٹھک بیٹھک تو کہلا سکتی ہے، نماز نہیں کہلائے گی. امت نے دھوکہ یہی کہا جی وہ بھی نماز یہ بھی نماز. نہ، وہ نماز نہیں ہے، بس یہی نماز ہے. وہ وضو کے ساتھ پڑھی جائے تب بھی نماز نہیں ہے، یہ تیمم کے ساتھ پڑھی جائے تب بھی نماز ہے. وہ 30,000 ہو کے پڑھی جائے مجمع 0 ہے، یہاں 150 ہے، یہ بڑا مجمع ہے. نگاہ پروردگاری ہے. اور یہ درس کربلا نے حق و باطل کو جدا کرنے کے لیے دیا. حق کربلا والوں کے ساتھ ہے، باطل سامنے ہے. ظاہری اعمال ہوں گے ان کے زیادہ، ظاہری اعمال بہت سارے ان کے آپ کو نظر آئیں گے ایسے جو شاید آپ کو یہاں اس لیول پہ ظاہری طور پہ نہ ملے، لیکن باطن کے اعتبار سے اللہ اکبر کوئی مقایسہ ہی نہیں. ایک طرف یزیدی ہے، ایک طرف حسینی ہے. حسینیوں نے دنیا والوں کو بتایا کہ دیکھو تم کم ہو اگر علی کی محبت پر ہو، اگر حسین کی محبت پر ہو، اللہ تمہیں سربلند رکھے گا، اللہ تمہیں عظمت عطا کرے گا. حر سے بڑا گنہگار کوئی نہیں اگر دیکھا جائے ظاہر کی نگاہ سے. عقیدے کے اعتبار سے دیکھیں، شیعہ ہونے کے اعتبار سے حر سے بڑا گنہگار بھئی چوری چھوٹا گناہ ہے، اور گناہ گنتے جائیے، میں نہیں گن رہا، جتنے آپ گناہ لائیں گے میں کہوں گا چھوٹا گناہ ہے. سب سے بڑا گناہ کیا ہے جو حر نے خود اقرار کیا؟ اللہم انی ارعبت قلوب اولیائک، بار الہ میں نے تیرے اولیاء کو خوف زدہ کیا ہے. بار اللہ جملے کو آسان کر دوں، میں نے علی کی بیٹی زینب کو رلایا ہے. اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے. کوئی ہے اس سے بڑا گناہ کہ انسان امیر کائنات کی بیٹی زینب کبریٰ کی آنکھ میں آنسو لے آئے؟ پہلا لشکر جب حر لے کے پہنچا نا 1000 بندوں کا، سب سے پہلا لشکر لانے والا حر تھا. تو خیام حسینی میں گریے کی صدا بلند ہوئی تھی. کون آیا؟ دشمنوں کا لشکر آ گیا. کون آیا؟ میرے بھائی کو قتل کرنے والوں کا لشکر آ گیا. علی کی بیٹی بلک بلک کیوں روئی؟ خدا کی قسم اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں. حر نے اقرار کیا، اللہم انی ارعبت قلوب اولیائک، بار الہ میں نے تیرے اولیاء کے دلوں میں وحشت، رعب، خوف ڈالا. فرزند رسول کے پاس آ کے کہا مولا میں نے یہ برا کام کیا ہے، میں نے علی کی بیٹی کو رلایا ہے. اتیتک مواسیا بنفسی، حر توجہ، پوری توجہ، حر کا سر جھکا ہوا ہے. جھکے ہوئے سر سے حر نے کہا اتیتک مواسیا بنفسی فہل تراہ توبۃ منی، فرزند رسول میں اپنا گلا کٹا دوں گا تو کیا میری توبہ ہو جائے گی؟ کیا لہجہ ہے خدا کی قسم، کیا تواضع ہے خدا کی قسم. جھکا ہوا سر اور جملے، اگر گلا کٹا دوں تو بخشا جاؤں گا. سامنے کون ہے؟ حسین، سخی ابن سخی. حسین نے کہا ارفع رأسک، یہ ہے حسین. حر کا جھکا ہوا سر، جملے یہ ہے مولا گلا کٹا دوں تو کیا بخشا جاؤں گا؟ حسین نے صرف اتنا کہا ارفع رأسک، حر ہماری بارگاہ میں آ گئے، سر جھکاؤ مت، سر بلند کر لو، تمہیں سر بلند ہونا چاہیے. گئے گناہ ختم، سارے گناہ معاف. میر انیس علیہ الرحمہ کے بقول جب حر کا گناہ شاہ امم نے بخشا، قطرے کو شرف بحر کرم نے بخشا. گردوں سے صدا آئی کہ اے سبط نبی، جسے تو نے بخشا اسے ہم نے بخشا. کمال ہو گیا، محبت نے اثر دکھایا، سیکنڈوں میں حر پاک و پاکیزہ علیہ السلام بن گیا. کیا ہے؟ حر نے 2 کام کیے ہیں. حر کو دیکھیے، جب لگام تھامی ہوئی تھی آپ کو یاد ہے، احترام سیدہ.
حر کو لشکر یزید سے اٹھا کے لشکر حسین میں لایا، اور جب لشکر حسین میں لایا تو احترام زینب کبریٰ، دل میں خوف تھا میں نے بی بی کو رلایا ہے، 2 بیویوں کا احترام، حر کی زندگی بدل گیا۔ حر تو شہید ہو گیا، چلا گیا، جنت میں داخل ہو گیا، لیکن علی کی بیٹی ابھی بھی اماری پہ سوار ہے۔ کل میں نے یہاں پہ بات کو لا کے چھوڑا تھا، اماریاں روانہ ہو، علی کی بیٹی نے شام والوں کو پکار کے کہا کہ اے شام والوں، زندان میں ایک امانت چھوڑ کر جا رہی ہوں، اگر ہو سکے کبھی رات کے اندھیرے میں دیا جلا جانا، ایک فاتحہ قبر سکینہ پہ پڑھ جانا۔ قافلہ روانہ ہوا، اس منزل پہ پہنچا جسے دوراہا کہتے ہیں، جہاں سے رستہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک رستہ کربلا کو جاتا ہے، ایک رستہ مدینے کو جاتا ہے۔ نعمان ابن بشیر آیا، کہنے لگا فرزند رسول کدھر جانا ہے؟ ایک رستہ مدینے کو جاتا ہے، ایک رستہ کربلا کو جاتا ہے۔ ادھر نام کربلا سنا، محمل میں بیٹھی ہوئی علی کی بیٹی رونے لگی، کہا ہمیں کربلا لے چلو، ہم نے کربلا جانا ہے، کربلا کی زیارت نہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ قافلہ روانہ ہوا کربلا کی طرف، جملے سنتے جائیے۔ وہاں سے چہلم کے دن جابر ابن عبداللہ انصاری پہنچے، کربلا پہنچے اپنے غلام عطیہ کے ساتھ۔ جابر نے زیارت کے لیے بڑا اہتمام کیا، قبر حسین کے قریب ہوئے، نابینا ہے جابر، عطیہ بتا رہا ہے آگے بڑھیے یہاں قبر ہے، خوشبو سونگتے ہوئے قبر حسین کی، قبر حسین کے پاس آئے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، حبیب لا یجیب حبیبا۔ یہ کیسا دوست ہے جو دوست کے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ یہ کہتے کہتے جابر قبر پہ گر گئے، پھر اپنے آپ سے کہنے لگے مجھے جواب ملے بھی تو کیسے ملے، جواب تو وہاں سے آئے گا نا جب گلا سالم ہو، جب سر تن پہ موجود ہو، گلا کٹ چکا، سر نو کے نیزہ پہ بلند ہو چکا، کیسے جواب ملے گا؟ یہ جابر قبر پہ بیٹھ کے خود سے گفتگو کر رہے ہیں، حسین سے راز و نیاز کا سلسلہ جاری ہے۔ اچانک ہی عطیہ نے کہا آقا دور سے کوئی آتا دکھائی دے رہا ہے، دور سے کوئی قافلہ آ رہا ہے، اجرکم علی اللہ۔ جابر نے سر اٹھایا، روتے ہوئے کہا عطیہ اگر یہ آقا زادیوں کا قافلہ ہوا، اگر یہ حسین کے حرم والوں کا قافلہ ہوا، اگر یہ نبی زادیوں کا قافلہ ہوا، میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ عطیہ دعائیں کرنے لگا کہ کاش کہ یہ قافلہ زین العابدین کا قافلہ ہو، مجھے میری آزادی مل جائے گی۔ دوڑ کر عطیہ آگے بڑھا تو آتا دیکھا زین العابدین کا ناقہ، پیچھے بیویوں کی اماریاں، کوئی آواز لگا رہا ہے حسین والوں کا قافلہ پہنچ گیا کربلا۔ اجرکم علی اللہ۔ دوڑتا ہوا عطیہ آیا، مولا مجھے آزادی مل گئی، اسیروں کا قافلہ آ گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ قافلے نے کربلا میں قدم رکھا، جملے قیامت کے ہیں، بیویوں نے خود کو قبر حسین پر گرایا، صدائے بلند کی واہ محمدہ والیہ واہ حسنہ واہ حسینہ۔ بیویاں مسلسل رو رہی ہے، زینب کبریٰ قبر حسین پر، ام کلثوم قبر حسین پر، مادر اکبر قبر حسین پر، مادر قاسم قبر حسین پر، ہر بی بی قبر حسین پہ رو رہی ہے۔ کافی دیر جب گریہ ہو چکا، اچانک ہی زینب کبریٰ نے کہا بیٹے سجاد ذرا مجھے آ کر اٹھاؤ۔ سید سجاد نے پھپھی اماں کو اٹھایا، کہا مجھے اتنا بتاؤ میرے بھائی عباس کی قبر لے چلو، قبر عباس کی طرف لے کر چلو۔ سید سجاد نے ایک ننھی سی قبر، ایک چھوٹی سی قبر جو عباس کی قبر ہے وہاں پہنچایا۔ اجرکم علی اللہ۔ زینب کبریٰ نے گریہ کیا، کبھی قبر پہ بیٹھتی ہے، کبھی کھڑے ہو کر مدینے کا رخ کرتی ہے۔ نانا یہ رہا تیرا کنبہ، نانا کٹ گیا تیرا کنبہ۔
कुंबा अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों 3 दिन गुजर गए गिरिया करते हुए। एक मरहले पे सैयद सज्जाद ने ज़ैनब कुबरा से कहा फूफी अम्मा 3 दिन गुजर गए, अब रख्ते सफर बांधिए और चलिए मदीने की तरफ। मदीने का नाम सुना, तड़प कर ज़ैनब कुबरा ने कहा सज्जाद बेटे मेरा मदीना में है कौन? सारा कुंबा इसी करबला, मेरा हुसैन यही दफन है, मेरा अकबर यही दफन है, मेरे आनो मोहम्मद यही है, मैं मदीना जाके क्या करूंगी? अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस 2 जुमले और सुन लीजिए। अज़ादारों ये काफिला रवाना हुआ, मदीने के करीब पहुंचा। बशीर से मेरे मौला ने कहा मैंने सुना है तेरा बाप शायर था, क्या तुझे भी शायरी आती है? कहने लगा हाँ मौला। क्या जा मदीने वालों को बता दे लुटे हुए लोगों का काफिला, असीरों का काफिला, बेनवाओं का काफिला आन पहुंचा। बशीर मदीने में दाखिल हुआ, घोड़े पे सवार था, रो कर कहता है या अहल यस्रिब ला मुकाम लकुम बिहा, मदीने वालों मदीना रहने के काबिल न रहा। क़ुतिल अल हुसैन फ़अद मुई मिदरारो, हुसैन को मारा गया। बहाओ अश्क बहाओ, बहाओ आंसू बहाओ। अल जिस्म मिन्हु बिकरबला मुदर्रजु वर्रासु मिन्हु अलल क़नात युदार, हुसैन का जिस्म करबला में रह गया, सरनों के नेज़ा पे फिराया जाता रहा। मदीने वाले खाक सरों पे डालते हुए पहुंचे खैमा सज्जाद के करीब। आखिरी जुमला, अब जो खैमा सज्जाद के करीब पहुंचे अजीब मंजर देखा। खैमे का पर्दा उठा, सैयद सज्जाद बाहर आए, एक हाथ में रुमाल था, आंसू पोंछते जाते थे। वाह बता, वाह हुसैना। कुर्सी पे आकर बैठ गए, रोते हुए कहा मदीने वालों मेरा बाबा मारा गया, मदीने वालों मेरी फूफियों की चादरें छीन ली गई, मदीने वालों मेरे नाना ने मोहब्बत का कहा था इनसे मोहब्बत करना। अगर मेरा नाना दुश्मनी का हुक्म देता तब भी इतना जुल्म होता जितना जुल्म करबला में किया गया। झुके हुए सर से सैयद सज्जाद रोता रहा, फूफी की गुर्बत याद। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अला मुहम्मदिन अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। या हुसैन।